دیکھیے اصول زندگی اہل بیت، اور یہ تیسرا پہلو جو اہل بیت کی زندگی کا ہے، اس کا ڈائریکٹ میری لائف سے کنیکشن بنتا ہے۔ تو میں نے زیادہ سے زیادہ جس پہلو کو اسٹڈی کرنا ہے وہ اہل بیت کی زندگی کا تیسرا پہلو ہے، جسے ہم کہتے ہیں اصول زندگی اہل بیت۔ کہ ہم نے عرض کیا کہ پہلا اصول جو اہل بیت کی زندگی میں نظر آتا تھا وہ اصل یہ تھا کہ اہل بیت کے وجود میں خوف پروردگار عالم تھا۔ اور معصوم نے فرمایا خوف کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی خوف کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کو کیا مانے؟ نازل مانے۔ دوسری مطلب ہر جگہ جہاں جائے یہ سوچے کہ میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام حسین کا جملہ الہی اخشاک کانی اراک، خدایا حسین تیری عبادت ایسے کرتا ہے جیسے حسین تجھے دیکھ رہا ہو۔ اس یقین کامل پر پہنچو کہ میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے۔ کتنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، کتنے گناہوں سے بندہ دور ہو جائے گا اگر یہ سوچے وہ چاہے لوگوں میں ہوں وہ چاہے تنہائی میں ہوں، میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسری نشانی ہم نے یہ عرض کی خوف خدا کی کہ انسان جو اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ اپنے ہر کاموں میں مقدم کیسے رکھتا ہے؟ پروردگار عالم کو رکھتا ہے۔ فیصلے کرے پریورٹی کیسے دینی ہے، امپورٹنس کیسے دینی ہے، سب سے پہلے اللہ کو دینی ہے۔ اور یہ چیز آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے کہ خدا تو پہلے بعد میں اکبر، تو پہلے بعد میں اصغر۔ زینب نے کہا خدایا چادر عزیز ہے لیکن تو پہلے ہے، یعنی اللہ کے لیے اہل بیت نے اپنا سب کچھ کیا کر دیا؟ لٹا دیا۔ تو تمہاری دوستیاں، تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری محبتیں، تمہاری جابس، تمہارا مال کمانا کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی محبت میں۔ یعنی پریورٹی کس کو دینی چاہیے؟ اللہ کو دینی چاہیے کہ جو کرنے جا رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں اس میں اللہ کی مخالفت ہو، جس کو دوست بنا رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، جیسا لباس پہن رہا ہوں ایسا تو نہیں میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو خوف خدا۔ تیسری چیز ہم نے بتائی ایتھیکل ایگریمنٹس۔ اگر اخلاقیات آپ کے اندر نہیں ہے، مثلا ہمسائے کے ساتھ آپ کا اخلاق نہیں ہے، ایون یہاں تک میں نے بتا دیا کہ اگر جانوروں کے ساتھ آپ کا اخلاق نہیں ہے تو آپ کے اندر خوف پروردگار عالم نہیں ہے۔ اللہ اس پر بھی سزا دیتا ہے جو انسان جانوروں کو اذیت دیتا ہے۔ اب یہ سوچو انسان کو اذیت دینے میں کتنی انسان کو سزا ملتی ہے۔ کربلا میں جس چیز کی کمی تھی لشکر یزید میں وہ کیا تھا؟ خوف پروردگار عالم۔ ہور کیوں بنا؟ خوف پروردگار عالم کی وجہ سے۔ تیرے حسین کی بچیوں کو پیاسا کیسے کرے گا؟ ارے قیامت کے دن زہرا کو جواب کیسے دے گا؟ سید میرداماد سے جب ان کے سسر نے، وہ بعد میں سسر بنے، ان سے کہا کہ سید جوان تو ترستا ہے گناہ کے لیے، لیکن جب تجھے گناہ کی دعوت ہوئی تم نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی 5 انگلیاں آگ میں جلا دی۔ سید تو جوان بھی تھا، شہوت کا تیرے اوپر غلبہ بھی تھا، لیکن یہ بتا تم نے خود کو گناہ سے کیسے بچایا؟ یہ سید کہتا ہے بادشاہ سلامت میں نے اس طرح سے خود کو گناہ کو بچایا کہ جب بھی گناہ کا خیال آتا تھا میں یہ سوچتا تھا کہ میر داماد تو سید ہے، قیامت کے دن تیری دادی زہرا جب سے تجھ سے پوچھے گی کہ یہ بتا تو نے گناہ کیوں کیا تھا، تو سید تھا، تو میرا تھا، کہتا اس شرمندگی سے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا تھا۔ وہی جملہ حضرت یوسف کہتے ہیں پروردگارا میرے لیے زندان زیادہ محبوب ہے اس کی جگہ پہ کہ میں تیری مخالفت کروں۔ تو بندے کے وجود میں اگر خوف خدا آ جائے، ایتھیکل ایگریمنٹس آ جائیں، اخلاقیات آ جائیں، یہ نشانی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ خوف پروردگار عالم ہے۔ چوتھی نشانی کہ جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ ہوس باز نہیں ہوتا۔ ہوا وہ ہوس کا پجاری، کبھی امام کا ماننے اب ہوس من نہا نفسہ عن الہوا، جس نے اپنے نفس کو ہوا سے بچایا، یہ نہیں کہا جس نے حرام سے بچایا، ہوا سے بچایا۔ ہوا حرام نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ معصوم فرماتے علی کا دشمن کیا تھا؟ پیٹو تھا۔ امام نے بد دعا کیا دی؟ جتنا بھی کھائے خدا تیرے پیٹ کو کبھی بھی نہ بھرے۔ تو کبھی شکم پرس، یہ ہوس باز ہے نا، آج اس ہوٹل پہ، کل فلاں ہوٹل پہ، ہاں کل اس ہوٹل پہ۔ اب یہ کھانے کا ٹاپک بھی ایک 15 منٹ مجلس طلب ہے۔ دیکھیے انگریزوں کے کھانے، پاکستانیوں کے کھانے، کھانا حلال ہے لیکن کھانے میں بھی بندے کو کیا ہونی چاہیے؟ عقل ہونی چاہیے۔ آج کل ایک مومن کے ہم گھر گئے، کم از کم اس کے بیٹے کا وزن ایک بھینس کے بچڑے جتنا ہوگا۔ مومن ہے، اب یہ کیسا مومن ہے؟ اب بچے ایسے تو موٹے نہیں ہوتے نا، ہوس ہوتی ہے ان کے اندر، جن کو اصطلاح عام میں کہتے ہیں برگر بچہ۔ ہاں وہ برگر کھا کے شکل برگر جیسی اس کی ہو گئی، گول گول۔ ہاں یہ گھرانہ علی بن ابی طالب کا گھرانہ ہے کہ نام علی کا لیں۔ میں نے کہا بندے خدا امام زمانہ ظہور کریں گے، یہ ½ کلومیٹر بھی دوڑ نہیں پائے گا،
یہ امام، یہ سوچو تیرا بچہ مولا کے کس کام کا ہے، مولا کہاں رکھیں گے اس کو؟ اتنے موٹے بچے کو امام کہاں رکھیں گے؟ اپنی نسلوں کو ایسا بناؤ، پریکٹیکلی اپنے بچوں کو تربیت دو. نہیں مولانا بچوں سے محبت ہے، بابا آج پیزا کھانا ہے، بابا آج برگر کھانا ہے، اللہ نے بھی پیسہ دیا ہے، یہ دھڑا دھڑ اس پیسے کو کیا کر رہا ہے؟ غلط غذائیں بچوں کو کھلا کھلا کے تباہ و برباد کر رہا ہے. اب یہ تو سوچو نا، ہر غذا سوسائٹی کے حساب سے بنائی جاتی ہے. انگریزوں کے یہاں بچے اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں. مثلا جناب نے شادی کی، اب گھر میں ماں بھی نہیں ہے، گھر میں بہن بھی نہیں ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، گھر میں بھابیاں بھی نہیں ہیں. اب ظاہر ہے بیوی بھی کام پہ جاتی ہے، کھانا اس کو کون بنا کے دے؟ اور جسے لایا ہے اسے کھانا بنانا بھی نہیں آتا. بیوی بھی کام کرے، خود بھی کام کرے، لہٰذا آفس میں رہتے ہیں، کھانا کھانا ہے. آپ کہے روٹی ہوتی ہے، سالن ہوتا ہے، روٹی سالن کھاؤ، ہاتھ تھوڑے گندے ہو جاتے ہیں، پھر دھونا پڑتا ہے. اور ان کے لیے تو ٹائم از گولڈ ہے، ٹائم سونا ہے. ایک ایک منٹ کے لیے وہ اپنے وقت کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے. تو انہوں نے کھانا بنایا، نام رکھا فاسٹ فوڈ، وہ کھانا جو جلدی کھا لیا جائے. اب جلدی کھا تو لیا، لیکن یہ باڈی جو خدا نے بنائی ہے یہ تو اپنے ٹائم کے حساب سے کھانے کو ہضم کرے گی نا. اب اس کو ہضم کرنے کے لیے پھر اوپر کوک ڈال دی تاکہ کھانا جلدی کیا ہو جائے؟ ہضم ہو جائے. جسم کو بھی نقصان دے رہا ہے. اب وہ سوسائٹی جس میں ماں باپ کا احترام نہیں، ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، بیویاں کھانا بنا کے نہیں دیتی. آپ کی سوسائٹی میں تو گھر میں امی بھی ہے، دادی بھی ہے، زوجہ بھی ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے ایسے فوڈز کو کھانے کی؟ یعنی آپ کی ثقافت اس کے فوڈ سے ملتی جلتی نہیں ہے، صرف ہوس کے لیے، زبان کے مزے کے لیے. قرآن کہتا ہے کھاؤ، حلال کھانا حلال ہے، برگر حرام نہیں حلال ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ برگر طیب بھی ہے کہ نہیں ہے؟ حلال، طیب، طاہر، حلال ہو، پاک ہو، طیب ہو. طیب وہ کھانا ہوتا ہے جو تمہارے جسم کو نقصان نہیں دیتا. وہ اپنے کلچر کے حساب سے اپنے کھانے بناتے ہیں اور اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، کیونکہ ان کی بیویاں کھانا نہیں بناتی، وہ آفس میں دن رات آفس میں ہوتے ہیں، ٹائم ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا، لہٰذا باہر سے کھانا منگوایا اور کھا لیا. بھائی آپ کی سوسائٹی تو مسلم سوسائٹی ہے نا، آپ کا کلچر تو اپنا ہے. اب انگریز اگر اپنے گھروں میں کتے اور بلیاں رکھتے ہیں، واقعاً بنتا ہے وہ کتا بلی رکھیں. یعنی اگر انگریز کتا بلی نہ رکھیں، یہ ڈپریشن سے مر جائیں، کیونکہ ماں کے پاس بیٹا نہیں ہے، پوتے نہیں ہیں. اب انسان کو محبت کی ضرورت تو ہے نا، تو محبت کتا ان کو محبت دے دیتا ہے. کتے میں وہابی تو ہے نا، وہ 24 گھنٹے دم ہلاتا رہتا ہے. اب اس کی ساری محبتیں اور اٹینشن کس کی طرف ہے؟ کتے کی طرف چلا جاتا ہے، بلی کی طرف چلا جاتا ہے. کیوں؟ گھر میں نواسے اور نواسیاں نہیں ہیں. اب تیرے گھر میں نواسے نواسی ہیں، تو کتے کیوں رکھتا ہے بھائی؟ تو تجھے تو ہے محبت کرنے کے لیے سارے موجود ہیں نا. یہ تو وہ کام کرے جو بیچارہ الون ہو، جو اکیلا ہو، جس کو محبت دینے والا نہ ہو، جس کے گھر میں مصلی عبادت نہ ہو، جو رات کی تنہائیوں میں اللہ سے راز و نیاز کرنا جانے. اسے کیا ضرورت ہے حیوانوں کو اپنے گھر میں پالنے کی؟ لیکن کیونکہ اتنے ہم ذہنی غلام ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن اتنا کاپی پیسٹ والا ذہن ہو چکا ہے. انسان کے اندر جب حکمت نہ ہو اور عقل نہ ہو تو اس کی زندگی میں بھی حکمت نہیں ہوتی. تو اصول زندگی اہل بیت، 5ویں نشانی فرمائے حوث سے دور کرے. 5ویں نشانی بتائی، اس کے وجود میں کیا ہوتا ہے؟ استقامت ہوتی ہے. دوسرا اصول اہل بیت کی زندگی کا ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت کی زندگی کا یہ اصول ہے، اہل بیت معاف کرنے کا جذبہ رکھتے تھے. آج یہ سوسائٹی میں بہت کم ہے. طلاق کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھلانے کے لیے تیار نہیں. اتنی نفرت، اتنا بغض، یہ مومن کیسا ہے؟ جس دل میں بغض ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا.